بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جادو کی تاریخ پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جادو کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ جادو ایک ایسا موضوع ہے جو طویل عرصے سے بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی توجہات کا مرکز بنا ہوا ہے، اور جسے دیکھو وہ جادو کے متعلق جاننا چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب بھی جادو کی بات ہوتی ہے تو لوگ اکثر اوقات بنگالی کالے جادو کا نام لیتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جادو غیر مسلم لوگ کیا کرتے تھے، لیکن آج نام نہاد مسلمان بھی اس کفریہ کام میں ملوث ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اگر پچھلی چند دہائیوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی وبا اس خطے میں نہایت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، جس نے بیشتر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کوئی جادو کروانے میں ملوث ہے تو کوئی جادو کی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی جادو سیکھنا چاہتا ہے تو کوئی اس تجسس میں مبتلا ہے کہ آیا جادو نامی چیز کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ ایسا کیوں ہے، اس پر ہم تفصیلاً آئندہ کی نشست میں بات کریں گے، جس میں ہم ان تمام اسباب کو جاننے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور لوگ جادو کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ابھی ہم صرف جادو کی تاریخ پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جب سے انسان نے تاریخ کو لکھنا شروع کیا ہے اور مرتب کرنا شروع کیا ہے، تب سے لے کر اب تک ہمیں جادو مختلف تہذیبوں میں مختلف انداز سے نظر آتا ہے۔ یہ بات وثوق کے ساتھ کہنی تو بہت مشکل ہے کہ جادو کی ابتدا کس دور میں ہوئی اور کس جگہ سے ہوئی۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جادو قدیم زمانوں سے اب تک ہر دور میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ آسٹریلیا کے قبائلی لوگ ہوں جن کو ایبوریجنز کہا جاتا ہے، یا پھر امریکہ کے ریڈ انڈینز ہوں، چاہے وہ افریقہ کے قبائلی لوگ ہوں، یا قدیم مصر، یونان، روم، بابل اور نینوا کے باشندے ہوں۔ کتب تاریخ میں ان تمام تہذیبوں میں جادو پایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور دیگر ممالک کی بھی ایک کافی طویل لسٹ ہے جن میں جادو پایا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہ کتب تاریخ کی تدوین سے پہلے کے ادوار میں بھی یعنی جادو کی چند نشانیاں ہمیں ملتی ہیں۔ جب آرکیالوجسٹ نے کچھ قدیم غاروں کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان غاروں کی دیواروں پر ایسی تصاویر اور پینٹنگز بنی ہوئی ہیں جن میں سحر اور جادو کی تصویر کشی کی گئی ہے، لیکن یہ پکی بات نہیں ہے اور آرکیالوجسٹ کی ایک رائے ہے۔ ناظرین، اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کی تدوین سے پہلے کے زمانوں سے لے کر اب تک ہمیں جادو کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔ جادو کی تاریخ کا زیادہ تر قابل اعتماد مواد ہمیں ان تہذیبوں سے ملتا ہے جن میں قدیم مشرقی وسطیٰ، گریس، روم، کرسچن یورپ اور میسوپوٹیمیا، جس میں مصر، بابل اور نینوا کے علاقے شامل ہیں۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں ہمیں اکثر اوقات ایسے منتر اور وظیفے ملتے ہیں جو جادوگر حضرات مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ مثلاً دیوتاؤں کو مخاطب کرنے کا منتر، مردوں کی روحوں کو بلانے کا منتر، دشمنوں کے مقابل فتح یاب ہونے کا منتر، اور کھیل اور تجارت وغیرہ میں کامیاب ہونے کا منتر اس تہذیب میں اکثر پائے جاتے تھے۔ اب ناظرین، اگر ہم یورپ کی مڈل ایجز کے متعلق بات کریں تو اس عہد میں ہمیں جادو کے متعلق بہت سا سحری مواد ملتا ہے۔
اس دور میں چرچ نے کہا کہ جادو ایک نئی ایجاد ہے، یعنی ہیرسی ہے، اور کہا کہ اس کے ذریعے جادوگر لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطانوں اور بدروحوں کو بلاتے ہیں اور ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس دور میں چرچ کے پادریوں نے جادو کو کفر کی علامت کہا اور اسے مٹا دینے کا حکم بھی دے دیا۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جادو صرف اور صرف پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش تک ہی محدود ہے، جہاں تعلیم کے فقدان اور اخلاقی اقدار کی عدم موجودگی کی وجہ سے لوگ اس نہایت برے کام میں پڑ چکے ہیں۔ جبکہ ان لوگوں کے نزدیک اگر ہم ترقی یافتہ یورپ اور مغربی ممالک کو دیکھیں تو ہمیں جادو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں کے لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور وہ لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ کسی کے پاس اتنا فضول وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ جادو جیسے برے اور قبیح کام میں اس اپنے قیمتی وقت کو ضائع کریں۔ ناظرین، ایسا کہنے والے شخص کی یہ محض خام خیالی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ یورپ کی تاریخ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو صرف پسماندہ ممالک تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک، یعنی آج 21ویں صدی تک ترقی یافتہ ممالک بھی جادو کی وبا میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں جادو کی مختلف اقسام بھی مشہور ہیں، جن میں سے کئی اقسام کا نام تو آپ نے بھی سنا ہوگا، جن اقسام میں بلیک میجک، وائٹ میجک، وچ کرافٹ، سوت سنگ اور سورسری مشہور ہیں۔ جادوگروں کی بھی مختلف کیٹیگریز مغربی ممالک میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ کو میجیشنز اور کچھ کو کانجررز بھی کہا جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جادو کی مصیبت سے نجات بہت مشکل نظر آتی ہے۔ اگر ہم قدیم مصر، بابل اور نینوا کی تہذیبوں کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان تہذیبوں میں جادو اس قدر عام تھا کہ مذہبی تقریبات اور رسومات میں بھی جادو شامل تھا۔ ان تہذیبوں کے متعلق ہم آنے والی نشستوں میں تفصیلاً بات کریں گے، کیونکہ ان کے متعلق ہمیں قرآن کریم میں بھی بہت سی معلومات ملتی ہے۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں جادو کہاں سے آیا، یہ بھی ایک قابل تحقیق بات ہے۔ اس کے متعلق مشہور بات یہ ہے کہ قدیم ایران میں مگ نامی ایک قوم آباد تھی جو زرتشت کے پیروکار تھے۔ یہ لوگ جادو میں بہت مہارت رکھتے تھے، اور ایک قول کے مطابق تو جادو شروع ہی ایران سے ہوا ہے۔ خیر واللہ عالم، بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایران سے یہ مگ نامی قوم ہندوستان میں آئی تو جادو کا علم بھی اپنے ساتھ لے آئی، جو ہندو لوگ ان سے سیکھا کرتے تھے۔ یہ ہندو لوگ جو ہوتے تھے یہ جادو سیکھ کر لوگوں کو کرشمے دکھایا کرتے تھے۔ زمانہ قدیم سے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں میں سے اکثر ہندو لوگ ہی جادو سیکھا اور سکھایا کرتے تھے، کیونکہ ایک مسلمان کا اس کفریہ کام سے کیا لینا دینا۔ لیکن رفتہ رفتہ مسلمانوں کے ایمان میں کمی آتی گئی تو نام نہاد مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر جادو کرنا اور کروانا شروع کر دیا، اور آج نوبت اس حد تک بڑھ چکی ہے اور یہاں تک آن پہنچی ہے کہ چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان یا چاہے دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، جادو کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ہمیں تقریباً ہر جگہ ملتا ہے۔ ناظرین، جادو کی یہ مختصراً تاریخ تھی، جس کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کم از کم آپ کو معلوم ہو جائے کہ جادو آج کے دور کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ قدیم میں بھی تقریباً ہر تہذیب میں جادو کا وجود ہمیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو کے متعلق بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہمیں ہر قسم کے شر سے اپنی امان میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔